بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلے درس کے اندر ہم لوگ طغرائی کا کلام پڑھ رہے تھے. طغرائی جس کے بارے میں کافی باتیں ہو چکی ہیں. بہت جو گزرے ہوئے شعراء ہیں ان میں سے کافی مشہور شاعر ہے، اور اس کا جو قصیدہ ہے لامیۃ العجم، اس کو کافی شہرت ملی ہے. اور اس قصیدہ جو ہے لامیۃ العجم، اس کے کچھ اشعار ہم نے اس سے پہلے پڑھے ہیں. آج ہم اسی شاعر کے کلام میں سے کچھ نیا حصہ پڑھیں گے. یہاں پر جو چیزیں مذکور ہوئی ہیں یا صاحب کتاب نے جو ذکر کیا ہے، اور یہ جو بات ہے آج کا جو درس جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے اندر یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ پوری کی پوری یہ لائنیں، یہ باتیں ہیں. تو یہ جو پوری کی پوری باتیں ہیں، اس کے اندر کیا بات کہنے کی کوشش کی گئی ہے یا شاعر نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے، اس کو میں پہلے بتا دیتا ہوں. تو شاعر اس کے اندر ایک میسج دینے کی کوشش کر رہا ہے، ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے لوگوں کو، کہ اگر کسی کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس پریشانی کا آنا ہی اس بات کا اس میں ثبوت ہے، یا اس بات پر یہ پریشانی دلالت کرتی ہے کہ اس کے بعد آسانی آنے والی ہے. ان مع العسر یسرا، اس رات کے بعد رات کا آنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے بعد دن آئے گا، یا کہ شام کا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے بعد ایک صبح آئے گی. اور یہ جو مثال ہے، اس طرح کی بہت ساری مثالوں کے ذریعے سے مثال دے کے شاعر اس میں سمجھا رہا ہے کہ پریشانی ہو تو اس پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے، کہ یہ وقتی ہے، اس کے بعد کیا ہے، ہمیں اچھے اس کی مطلب یہ کہ خوش ہونا چاہیے. تو ایک اچھی بات ہے. اور یہ جو بات ہے یہاں پر شاعر نے جو یہاں پر ذکر کیا ہے، یہ جو بات ہے، اس نے در حقیقت اس کو کہا ہے کسی ایک دوسرے آدمی کو تسلی دینے کے لیے، جبکہ وہ بھی کیا ہے، کسی پریشانی سے گزر رہا تھا. لیکن یہ بات اسی تک محدود نہیں ہے. یہ بات، یہ جو اشعار ہیں، یہ ہر اس آدمی کے لیے ہیں جو کیا ہے کسی پریشانی سے گزر رہا ہو. یہی مقصد ہوتا ہے اس کا. کسی خاص سبب سے گرچہ یہ کہا گیا ہے، لیکن یہ اشیاء در حقیقت سب کے لیے ہیں. تو یہاں پر ہے وقال یصلی معین الملک من نکبتہ، وقال یصلی معین الملک من نکبتہ. وقال یعنی کہ کہنے والا کون ہے؟ اے وقال الطغرائی، طغرائی ایسے ہی پڑھا جائے گا ضبط کے ساتھ. وقال الطغرائی یصلی معین الملک من نکبتہ، یعنی کہ یہ جو شاعر ہے طغرائی، اس نے یہ بات کہی ہے تسلی دینے کے لیے معین الملک کو اس کی پریشانی کے وقت. نکبت ان کے معنی مصیبت یا پریشانی. تو اس کی جو پریشانی ہے اس پر معین الملک جو ہے، یہ نامی جو شخص ہے، یہ کسی پریشانی سے گزر رہا ہے، تو اس کو شاعر نے ان اشعار کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو پریشانی اگرچہ تمہارے پاس ایک حادثہ پیش آیا، تمہارے ساتھ پریشانی ہوئی، لیکن کیا ہے، اسے تم مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے، تمہارے کیا ہے، شامل حال ہوگی. پڑھتے ہیں مجھے اس کے اشعار جو ہے، اس میں سے پڑھتے ہیں کچھ چیزوں کو. یہاں شاعر کہہ رہا ہے فصبرا معین الملک ان عن حادث فعاقبۃ الصبر الجمیل جمیل.
ولا تيأسن من صنع ربك إنه ضمين بأن الله سوف يديل فإن الليالي إذ يزول نعيمها تبشر أن النائبات تزول ألم تر أن الليل بعد ظلامه عليه لإسفار الصباح دليل ألم تر أن الشمس بعد كسوفها لها صفح يعشي العيون ثقيل. کافی باتیں ہیں، کافی اچھی باتیں ہیں. یہاں سے شروع کرتے ہیں ہم. جو ہے یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے فصبرا معین الملک ان عن حادث فعاقبۃ الصبر الجمیل جمیل. یہاں ہے پہلی اس لائن کو ہم پڑھیں گے. یہاں ہے کیا شعر کر کے فصبرا، صبر یصبر. صبرن یہاں پر مصدر ہے یہ، جو کہ در حقیقت یہاں پر مصدر ہے، مفعول مطلق واقع ہے. اس کا فعل یہاں پر محذوف ہے. اصل میں عبارت ہے اصبر صبرن، اصبر صبرن. تو یہ مفعول مطلق تو ہے ہی، ساتھ میں کیا ہے، اس کا جو فعل محذوف ہے اس کی یہ نیابت بھی کر رہا ہے. صبرن، فصبرن معین الملک، یہ نام ہے ایک آدمی کا جس کو مخاطب کر کے شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے. ان عنا، عنا کے معنی ہوتا ہے ظہر، یعنی کہ ظاہر ہونا. یہاں پر نیچے دیا ہوا ہے عنا، حاشیہ نمبر 14 ہے ای ظہر، یعنی کہ ظاہر ہونا. عنا یعن. حادث معنی حادثہ، جمع حوادث، واضح ہے. عاقبۃ کے معنی انجام، جمع عواقب. الصبر الجمیل جمیل. اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے اس کے اندر؟ شاعر کہہ رہا ہے صبرن اے اصبر صبرن معین الملک، کہ اے معین الملک آپ صبر سے کام لیجئے. ان عن حادث، اگر آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو. فعاقبۃ الصبر، فا یہاں پر سببیہ ہے، سبب. کیونکہ اچھے صبر کا انجام اچھا ہوتا ہے، یا اچھے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یا اچھے صبر کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے. جس سے بھی ہم کریں گے اس کو تعبیر کریں. تو اس میں معین الملک کا ہے، اس نے ایک بات کہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اگر کوئی اس طرح سے حادثہ رونما ہو جائے، آپ کے ساتھ کوئی تکلیف آ جائے، تو آپ اس میں صبر کیجئے، صبر سے کام لیجئے. کیونکہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد کیا ہے. یہ مصیبت جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ چلی جائے گی. اس کے بعد پھر حالات کیا ہے، اچھے ہو جائیں گے. یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فصبرن معین الملک. صبرن جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ یہاں پر یہ مفعول مطلق ہے، یہ اس کا فعل محذوف ہے جو کہ ہے اصبر صبرن. اور تو پھر یہ کیا ہوگا معین الملک. اس کو ہم کیا بنائیں گے یہاں پر؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ مضاف ہے معین، اور الملک مضاف الیہ ہے. لیکن یہ جو منصوب ہے معین الملک، یہ منصوب کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا واقع ہو رہا ہے جملے کے اندر کہ منصوبات میں سے کون مطلب جو ہے اسی قسم ہے یہ؟ تو یہاں پر در حقیقت کیا ہے، فصبرن یہاں پر یہ منادہ ہے. یہ معین الملک یہ منادہ ہے. منادہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے. جاننا کہ منادہ کیا ہوتا ہے، یا تو مبنی ہوتا ہے یا تو وہ معرب ہوتا ہے. مبنی ہوتا ہے جب وہ مفرد ہو، علم ہو، اور معرب ہوتا ہے جب وہ مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو. یعنی کہ اگر منادہ مضاف ہوگا تو وہ منصوب ہوگا، یعنی معرب ہوگا اور اس کو کیا ہے منصوب ہوگا وہ. یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے یہ معین الملک. یہاں کہ معین مضاف ہے، الملک مضاف الیہ ہے، تو یہ منادہ ہے. تو پھر سوال ہوتا ہے حرف ندا کہاں ہے؟ یہاں پر کیسے منادہ بن گیا؟ تو یہاں پر کیا ہے حرف ندا محذوف ہے. اصل میں عبارت ہے فصبرن یا معین الملک، یا معین الملک. اور کلام عرب کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر حرف ندا اگر کیا ہے سیاق اگر دلالت کر رہا ہو صرف ندا پر، تو اس کو حذف بھی کر دیتے ہیں.
جیسے قرآن میں آیا ہوا ہے قرآن میں جیسے آیا ہوا ہے یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اعرض عن ھذا، وہاں پر بھی اصل عبارت ہے یا یوسف اعرض عن ھذا، کہ اے یوسف تم اس سے اعراض کرو۔ وہاں پر یا حرف ندا ہے وہ محذوف ہے، یوسف منادہ ہے، وہ منادہ کیا ہے؟ مذکور ہے۔ منادہ وہاں چونکہ مفرد ہے اور عالم ہے اس لیے وہاں پر مبنی ہے، وہ مبنی علی الضم ہے، تو یہاں پر منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ منادہ ہے، حرف ندا یہاں پر محذوف ہے۔ ان عن حادث، ان عن حادث، اگر کوئی انہونی ہو جائے، اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اے معین الملک آپ صبر کیجئے، صبر سے کام لیجئے۔ تو ان عن حادث، ان حرف شرط ہے یہاں پر، عن حادث یہ کیا ہے؟ اس کا فعل شرط ہے یا جملہ شرط ہے، تو اس کا جواب کہاں پر ہے؟ جواب اس کا محذوف ہے کہ اگر کوئی حادثہ رونما ہو جائے، آپ کے ساتھ کوئی انہونی ہو جائے تو فصبر، تو یہاں پر کیا ہے؟ فصبر جواب شرط ہے جو کہ محذوف ہے۔ محذوف اس لیے ہے کیونکہ ان ان حادث سے پہلے والی جو بات ہے یعنی کہ فصبر صبرا یا معین الملکی، یہ جو بات ہے یہ اس جزا پر دلالت کر رہی ہے۔ تو اگر شرط سے پہلے کوئی کلام ہو جو جزا کے معنی پر دلالت کرتا ہو تو جزا کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے، کیونکہ ان حادث کے بعد یہاں پر کیا ہے؟ جزا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے ان حادث سے پہلے والا جو کلام ہے جزا پر دلالت کر رہا ہے، کیونکہ معنی وہی ہے، کیونکہ اس کی اصل کیا ہے؟ فصبر صبرا یا معین الملک، ان حادث، تو اگر آپ کہیں ان حادث فصبر صبرا جمیلا، تو اسی کو جو ہے سیاق کیا پہلے بتا رہا ہے کہ فعاقبۃ الصبر الجمیل جمیل، کیونکہ اچھے صبر کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ آدمی اگر صبر کرے، اچھے سے صبر کرے تو اس کا نتیجہ اچھا۔ یہ نحوی اعتبار سے کیا واضح ہے، یہ عاقبہ یہاں پر مضاف ہے، الصبر موصوف ہے، الجمیل کیا ہے؟ صفت ہے الصبر کی، موصوف صفت، پھر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا عاقبہ کا، عاقبہ یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ مبتدا ہو جائے گا، اور جمیلو کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گا۔ جمیلو یہ کیا ہے؟ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس پر تنوین نہیں آ سکتی، یہ تنوین اگر اس کو ہم شیر سے ہٹا کر کے اس کو پڑھیں گے تو جمیل پڑھیں گے، تنوین اس سے آئے گی جمیل، اس میں تنوین نہ آنے کی کوئی سبب نہیں ہے، لیکن مجرد بس شیر کا وزن بیٹھانے کے لیے، کیونکہ اس کے آخر میں، سب کے آخر میں کیا ہے؟ لام آیا ہوا ہے، اس طرح سے پورا سب لام آیا ہوا ہے، اور دیکھیے تنوین کیا آیا ہوا ہے، تو اسی طرز پر کیا ہے؟ جمیلو کیا ہے؟ یہاں بھی کیا ہے؟ جمیلو آیا ہوا ہے، بس مجرد یہی وجہ نہیں کہ مجرد کیا ہے؟ شیر کا وزن بیٹھانے کے لیے جمیلو آیا ہوا، ورنہ یہ اس سیاق سے الگ اگر اس کو ہم پڑھیں تو جمیلون پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے وَلَا تَيْأَسًا مِّن صُنْعِ رَبِّكَ، وَلَا تَيْأَسًا، لا تیأس، یئیس یئیس معنی ہوتا ہے مایوس ہونا، لا تیأس نہیں کسے گا یہ لا تیأس، اور اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگا، نون تاکید خفیفہ لگا ہوا ہے، ولا تیأسن، تو مؤکد بنون تاکید الخفیفہ ہے، یعنی کہ آپ بالکل مایوس نہ ہوں، آپ ہرگز مایوسی کا شکار نہ ہوں۔ کس چیز سے مایوسی؟ من صنع ربک، اپنے رب کے کام سے، یا اپنے رب کی بھلائی سے، بھلائی کا معنی زیادہ بڑھے گا، آپ اپنے رب کی بھلائی سے مایوس نہ ہوں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی واقعہ پیش آ گیا، آپ کیا ہے بری سچویشن سے گزر رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی بھلائی سے مایوس نہ ہوں۔ وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تو یہاں بھی وہی بن تقریباً سے وَلَا تَيْأَسًا مِن صُنْعِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی بھلائی سے مایوس نہ ہوں۔
انہو کیونکہ وہ ضامن ہے. ضمین ان کے معنی ہوتا ہے جو آدمی کفیل یعنی کہ ضمانت لینے والا، گارنٹی دینے والا. تو انہو ضامن بان اللہ سوف یدیل. یدیل جو ہے یہاں پر ادال یدیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حاشیے میں دیا ہوا ہے ادالہ